سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر و احسان ہے کہ ہم سرکار کی محفل پاک میں حاضر ہیں۔ ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا اعزاز یہ بھی ہے کہ ہماری مجلس کے ساتھ علماء اعظام بزرگان دین بھی تشریف فرما ہیں، اور پروگرام کے مطابق ابھی کم سے کم آدھے گھنٹے تک اور اس پروگرام کو جاری رکھنا ہے، اور جو کلام اب تک فرمائش میں آ چکے ہیں، ماؤں بہنوں نے کچھ اور کلام کی سفارش کی ہے، لیکن میں عرض کر دوں کہ پہلے ہی سے اتنی سفارشات ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر ہم انہیں پورا کریں تو آج کا دن ختم ہو کے کل کا دن بھی ختم ہو جائے گا، وہ پورا نہیں ہو پائے گا۔ دعا کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے رسول کی نعت خوانی کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے قاری صاحب ان کو تھوڑا سا راحت دینے کے لیے ہم ہماری محفل نعت کے استاد جناب چودھری سعید اختر صاحب کو ابھی آواز دیں گے۔ اس سے پہلے اپنا پیغام جو ہمارے ایمان و عقیدے کا ہے اس سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، اور وہ کوئی جیسے ہمارے قاری صاحب پڑھیں ایسے نہیں، بالکل سادے سادے انداز میں جلدی جلدی پڑھ کر کے اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ حضور ارشاد عرض ان لوگوں کی تمام جو کچھ فرمائشیں ہیں اور جو کچھ آپ نے فرمایا اور جو کچھ ابھی اور ہونے والا ہے، سب کے لیے آپ تمام کی دعائیں درکار ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ چند اشعار میری طرف سے عرض ہیں۔ تابوت سکینہ کو فرشتوں نے اٹھایا۔ اگر آپ بات سمجھ لیں تو بالکل یوں ہی میں گزرتا جاؤں گا، تقریر نہیں کرنی ہے۔ تابوت سکینہ کو فرشتوں نے اٹھایا، قرآن مقدس کا بیان، اور الکف میں ایک سگ کا بیان شان سے آیا۔ سورہ کہف کے اندر ایک کتے کا بیان بڑی عزت کے ساتھ آیا ہے۔ تابوت سکینہ کو فرشتوں نے اٹھایا، الکف میں، سورہ الکف میں ایک سگ کا بیان شان سے آیا۔ پیاروں کی ادائیں بھی ہیں اللہ کو پیاری، پیاروں کی ادائیں بھی ہیں اللہ کو پیاری۔ حج کر کے بھی کیا آپ نے یہ راز نہ پایا؟ حج کر کے بھی کیا آپ نے یہ راز نہ پایا؟ اللہ اکبر۔ عرض کیا ہے، ہم بدر مقدر والے ہیں، اچھی تقدیر ہماری ہے۔ ہم بدر مقدر والے ہیں، اچھی تقدیر ہماری ہے۔ ہم اس کے گدا ہیں جس کے صدقے کوثر و زمزم جاری ہے۔ ہم اس کے گدا ہیں جس کے صدقے کوثر و زمزم جاری ہے۔ اے میرے نعمت والے نبی، تیری عظمت کوئی کیا جانے۔ اے میرے عظمت والے نبی، تیری عظمت کوئی کیا جانے۔ تو جس دھرتی پر رہتا ہے وہ بھی مولا کو پیاری ہے۔ تو جس دھرتی پر رہتا ہے وہ بھی مولا کو پیاری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ قرآن فرماتا ہے پیارے مصطفیٰ، میں اس زمین مکے کی قسم نہ کھاتا اگر تو یہاں تشریف فرمانا ہوتا۔ ارے کعبہ بھی مکے میں ہے، مینا مزدلفہ بھی اس کے اطراف میں ہے، زمزم بھی وہاں ہے، سب کچھ وہاں ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے، رب قدیر نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کبھی نہ کھاتا۔ اے پیارے مصطفیٰ، اگر تو یہاں نہ ہوتا تو قسم مصطفیٰ کی عظمت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی عظمت کو پہچانو، قرآن بھی پہچان میں آ جائے گا، ایمان بھی پہچان میں آ جائے گا، شریعت بھی پہچان میں آ جائے گی، طریقت بھی پہچان میں آ جائے گی۔ اور عرض کیا، یہ بدیہی حقیقتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اس پر ہم قیاس کریں۔ تاریخ صحابہ میں حضرت خالد کی شجاعت کیا کہنا، تاریخ صحابہ میں حضرت خالد کی شجاعت کیا کہنا۔ رب کی تلوار ہیں وہ، ان کی کفار پہ ہیبت کیا کہنا۔ رب کی تلوار ہیں وہ، ان کی کفار پہ ہیبت کیا کہنا۔
جب میدان میں وہ رکھتے قدم اونچا ہوتا اسلامی علم. جب میدان میں وہ رکھتے قدم اونچا ہوتا اسلامی علم. تھا منہ مبارک تاج ان کا، اس تاج کی برکت کیا کہنا. تھا منہ مبارک، سرکار کا منہ مبارک شریف ان کے عمامے میں، ان کی ٹوپی میں ہوتا تھا، اور جس جگہ جاتے جہاد کرتے کامیاب ہوتے. یہ حضرت خالد ابن ولید ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا کوئی مرید نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے مرید ہیں. جان رحمت رحمت للعالمین کے مرید ہیں، اور حضور کے دور پاک میں حضور کے منہ مبارک کو اپنی ٹوپی میں سل کے رکھتے تھے. اس کی یہ برکت ہے، جہاں جاتے کامیاب ہوتے. خالد ابن ولید کو اپنی ٹوپی میں حضور کا منہ مبارک رکھنا جائز تھا، ہمارے لیے کیا ہے؟ اگر وہ رکھ سکتے ہیں صحابی رسول ہو کر، ہمیں بدرجہ اولا رکھنا چاہیے. حضور کے منہ مبارک کی یہ تعظیم تاریخ اسلام اور قرآنی حقائق کے ساتھ ہے. اور اسی قسم کی سادی باتوں میں ایک بات اور عرض کروں کہ صدیق کی بیٹی اسما نے، اسما بنت صدیق، میری بھی ایک چھوٹی سی بچی، اس کا بھی نام اسما ہے، اللہ اسے اسما بنت صدیق کا صدقہ عطا فرمائے. صدیق کی بیٹی اسما نے ایک قیمتی تحفہ رکھا تھا. صدیق کی بیٹی اسما نے ایک قیمتی تحفہ رکھا تھا. سرکار دو عالم سے لے کر ان کا ایک جبہ رکھا تھا. سرکار دو عالم سے لے کر ان کا ایک جبہ رکھا تھا، جو اس کا غسالہ پا جاتے پیتے بیمار شفا پاتے. یہ شعر بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ بخاری کی بات ہے، یہ مسلم کی بات ہے، یہ صحاح کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کا یہ فرمودہ ہے. صدیق کی بیٹی اسما نے ایک قیمتی تحفہ رکھا تھا. سرکار دو عالم سے لے کر ان کا ایک جبہ رکھا تھا، جو اس کا غسالہ پا جاتے پیتے بیمار شفا پاتے. پیارے اصحاب نے آقا سے یوں پیار کا رشتہ رکھا تھا. پیارے اصحاب نے آقا سے یوں پیار کا رشتہ رکھا تھا. حضور کے جبہ مبارک کو غسل دے کر ام المومنین مسلمانوں کو بانٹ رہی ہیں، اے بیماروں لو پیو اور شفا پاؤ. بخاری پڑھو پڑھنے والوں، اور اس میں سے مصطفیٰ کی محبت کی باتیں اپنے دل میں اتارو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی ویسی ہی محبت عطا فرمائے. اللہ اکبر. اور یہ بات قابل قدر قابل ذکر ہے، یہ ان کی پیاری مسجد ہے، یہ ان کی پیاری مسجد ہے، یہ ان کا پیارا منبر ہے، سامنے ہے. یہ ان کی پیاری مسجد ہے، یہ ان کا پیارا منبر ہے. کہتے ہیں لوگ مقام اس کا فردوس بری سے برتر ہے. کہتے ہیں لوگ مقام اس کا فردوس بری سے برتر ہے. منبر پر ہاتھ کو مس کر کے چوما کرتے تھے ابن عمر. ابن عمر کون ہیں؟ منبر پہ ہاتھ کو مس کر کے چوما کرتے تھے ابن عمر. نجدی تیرا اسلام بھلا کیا ابن عمر سے بہتر ہے؟ منکر تیرا ایمان بھلا کیا ابن عمر سے بہتر ہے؟ حضرت ابن عمر میرے آقا کے منبر شریف کے اس حصے پر ہاتھ رکھ کے پھیر کر کے چوما کرتے تھے جہاں سرکار کی تشریف رکھنے کے وقت حضور کا دست مبارک ہوتا تھا. سارے منصوصات آپ کے سامنے عرض ہیں. آقا کو اپنا دکھڑا سنانے کے واسطے، آقا کو اپنا دکھڑا سنانے کے واسطے، مہجوریوں کا داغ دکھانے کے واسطے لائے حلب سے اشک گہر آنکھوں میں بلال دہلیز مصطفیٰ پہ لٹانے کے واسطے. اور واقعہ یہ کہتا ہے کہ حضرت بلال آئے تو حضور کی مسجد شریف کے پہلے دروازے پر اور پہلی دہلیز پر ہونٹوں سے لگا کر کے مصطفیٰ کی چوکھٹ کو چوما. بلال
آقاؤں کا آقا بلال، ہمارا ایمان ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے، یہ ان کا طریقہ دیکھو، یہ حضرت خالد ابن ولید کا طریقہ دیکھو، یہ اصحاب کرام کا طریقہ دیکھو، یہ ان آقایان نعمت کا طریقہ دیکھو جن سے ہمیں قرآن ملا، حدیث ملی، شریعت ملی، طریقت ملی، سب کچھ نعمتیں ان سے مل رہی ہیں۔ فقیر انہی کی آپ کے سامنے عکاسی کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ایک دو بند اور کہ صالح کی اونٹنی کی حالت پہ ایک قوم، قرآن شریف کی تفسیر ہے، صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر، صالح کی اونٹنی کی احانت پر ایک قوم اللہ کے عذاب سے ناشاد ہو گئی، اللہ ناراض ہو گیا اور ان سے خوشی چھین لی گئی، اور قوم نوح اپنی بغاوت کے جرم میں طوفان کی زد میں آ گئی، برباد ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی احانت کی تھی، اللہ نے صفحہ ہستی سے انہیں مٹا دیا۔ اے مسلمانوں، آقا کا صدقہ اور طفیل ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں زندہ رہنا ہے اور دنیا کو زندگی کا سبق سکھانا ہے۔ ہم نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف برباد نہیں ہونا چاہتے، حضرت لوط علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طریقے سے اللہ کے عذاب کا انتظار ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان ساری غلطیوں سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے حقائق اور دینی حقائق سے منحرف ہونے کے ذرائع بنتے ہیں۔ اہل ایمان کے سامنے یہ محفلیں کیوں پیش کی جاتی؟ ان محفلوں کے پیش کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ عقائد حقہ جو نبی اعظم سے ہمیں ملا، جو صحابہ کرام سے ہم کو ملا، جو اہل بیت سے ہم کو ملا، جو تبع تابعین و تابعین و تبع تابعین اور اس زمانے سے لے کے آج تک کے صالحین سے ہم کو ملا، متوارثاً جو ملا، ہم اس کو آپ تک منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی اور مقصد نہیں، کوئی اور ایسی چیز نہیں جس کو بیچ میں ڈالا جائے۔ مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا وسیلہ ہے اور یہ سب چیزیں آپ کے سامنے پیش ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں۔ اور ایک چیز اور عرض کر دوں، ہم تو بزرگوں کے تبرک کے بھی قائل ہیں، بزرگوں کے تبرک کے بھی قائل ہیں، ان کا پہنا ہوا کپڑا مل جائے تو اسے ہم چوم لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی نے میرے آقا کا جبہ رکھا تھا، اگر تبرک نہ سمجھتی تو کیوں رکھتی؟ انہوں نے رکھا، دھو دھو کے دیتی تھیں، بیماروں کو پلاتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس پر قرآن دلیل ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کی طرف جب اپنا کرتا بھیجتے ہیں، سورہ یوسف کا مطالعہ کیجئے، اپنے والد کی طرف اپنا کرتا بھیجتے ہیں اور آپ نے فرمایا لے جاؤ، رو رو کے میرے ابو جان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، روشنی چلی گئی، لیکن یہ یوسف جو اسی پیغمبر کا پیغمبر زادہ ہے، یہ اس کی قمیص لے جاؤ۔ کہا لے جاؤ اور لے جا کر ان کی آنکھوں پہ لگا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص ان کے بھائی جب لے کر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی آنکھوں پر جب وہ ان کا کرتا، ان کا جبہ لگایا گیا تو نبی کے بھیجے ہوئے کرتے کی برکت سے نبی کے باپ کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے جی؟ یعقوب علیہ السلام پیغمبر کے باپ ہیں، پیغمبر کی آنکھوں کی روشنی لوٹتی ہے۔ دوسرے پیغمبر اپنے صاحبزادے کی کرتے کی برکت سے، یہ قرآن پڑھنے والے پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ایمان کی بنیادیں ہیں، یہ ہمارے عقائد کی بنیادیں ہیں۔ اب آخری وقت میں سب سے پہلے اپنے استاد جی کو میں نے حکم دیا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ وہ نعت پیش کریں گے، مقبول ترین نعت، اور اسی نعت کی روشنی میں انہوں نے عمرہ بھی کیا۔ تشریف لائیں استاد جی۔ ارے اب یہ اتنی دور سے آنے میں دیر لگی، جلدی آئیے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر قاری صاحب کی ایک بات، اس کے بعد بزم کا اختتام، حضرت قبلہ چشتی صاحب کی دعا اور سب کچھ انشاءاللہ۔